اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں، مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی حال آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیوں لعنت فرمائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ تقریریں، یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبدالشکور صاحب کر کے گئے اور جو آپ کے بنگلہ مقررین کرتے ہیں، اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ اس انداز میں تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اتنی ضرور گزارش کروں گا، یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں، جو بھی آپ کی طاقت ہو، 100 روپیے، 10 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں، اپنا چندہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آپ اجر و ثواب کے حقدار بھی بنیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی۔ آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ، اس کا انواد بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو، اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی؟ اس آیت پر غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زکوٰۃ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے،
اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے۔ اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او مسلمانوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں، کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्योहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी ये अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नज़र में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नज़र में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नज़र में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको ज़ुबान से मना करो, अगर ज़ुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद न देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई न खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ बांधते थे, सबसे पहले दुआए सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरह फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता और इत्मीनान से आप रुकू करते और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ करके आप रुकू करते।
رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے آپ، اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے، اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے، اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے، اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے، اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے، اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے۔ اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی، بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے۔ جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے۔ یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے، اور التحیات پڑھتے تھے۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے اور بائیں طرف آپ سلام کرتے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا، لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے، معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں،
2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायज़ा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपये जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही हैं मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत व आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत व आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोज़ा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ़ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म और रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने ख़त्म नहीं किया तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी नमूना है। नहीं मौलवी साहब, सदियों से ये रस्म चली आ रही है, जहेज की रस्म और बारात की रस्म सदियों से चली आ रही है, इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मेरे नबी ने रस्मों को कैसे तोड़ा है। मेरे नबी तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि रस्मों को ख़त्म करें। इंसानियत के कंधों पर रस्म व रिवाज की जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, अल्लाह के प्यारे नबी रस्म व रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में
پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا, لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی, او بیٹی والو, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا, من ابتلیا من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے, بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے, تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے. وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے, بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے. سن لو, اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے, کان کھول کر کے سن لے, یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے. اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی, اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا, جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو. صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ, آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں, ہم ٹھکرا دیتے ہیں. لڑکا مولوی ہے, لڑکا حافظ ہے, 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے, ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا. میرے پیارے بھائیوں, کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے, دینداری کو آپ قربان کریں گے, کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. اور معاف کیجئے, حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی, کوئی بڑا بزنس نہیں تھا, کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی, بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا, اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ, اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا. اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی, جو پیسے والے نہیں تھے, جو بہت خوبصورت نہیں تھے, بہت دولت مند نہیں تھے, مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا, اخلاق بہت اچھا تھا, دیندار تھے اور نبی کے چہیتے تھے, نبی کے لاڈلے تھے. نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ. میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے, ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا. حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں
کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا، ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا، گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، اس جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو
اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا. پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد, ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں, آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ زید سے پوچھ لیجئے, اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں. زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں, تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو, چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو. حضرت زید جواب دیتے ہیں, اے میرے والد اور اے میرے چچا, میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں. میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے. میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے, اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا. جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے, باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا. اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے, آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا, آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا. آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا, اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا. حکم یہ دیا کہ اے نبی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں, جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لیں تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ, جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے, اپنی اس لڑکی کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے, پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی, جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی, اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں, محمد رسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا, پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا. لوگ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی. لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا. اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, سورہ احزاب, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. او لوگو, تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی, جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے, میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے, میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے, لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا.
آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা যেন না, বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা যেন না, 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা যেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा और ज़मीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, ज़मीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे, बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आएँ, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आएँ, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़रा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहम मिन सोतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। याद रखो, कल क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने पैसा कहाँ से कमाया और कैसे कमाया।
اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود سود ہے، بیاج بیاج ہے، ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا، شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے، مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا، اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تو اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں، مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں،
बीवी के साथ हंसी मजाक कौन करेगा। मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बिजी और सबसे व्यस्त इंसान भी अगर बन जाएं, तब भी आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है मेरे भाई, और बीवी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। एक शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे हुक्म भी मिला है, बात को शॉर्ट कर दीजिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। ये अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे। ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोज़ा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हजरत सलमान फारसी। ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे, और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ भी बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे, क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बन ठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माएँ बहनें, जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको ज़रूरी नहीं समझती। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है? हजरत उम्मे दरदा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी? मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोज़ा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए घर में, रोज़ा रखे हुए थे, वो नफिल रोज़ा था, रोज़ा रखे हुए थे। दस्तरखान बिछाया और हजरत सलमान फारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोज़ा हूं? का नहीं, आपको रोज़ा तोड़ दीजिए, आप साथ पे खाना खाइए। हजरत सलमान फारसी ने ज़बरदस्ती उनका रोज़ा तोड़वाया। इससे एक मसला ये भी पता चला कि नफली रोज़ा, रमज़ान के रोज़े की बात नहीं हो रही है, नफली रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए। सलमान फारसी ने रोज़ा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोज़ा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए, थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा,
آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا حق دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول جائیں اور آپ دن بھر نماز ہی پڑھیں اور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ آپ ایک اچھے باپ بنیں، ایک اچھے شوہر بنیں اور ایک اچھے پریوار کے آپ سدسیہ بنیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔